ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق اللہ۔ اور یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کیا یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں بہت سے کام ہیں۔ فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ، تو موسیٰ نے ڈال دیا، تو جب بھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو لیا۔ فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے۔ گزشتہ بیان میں درس میں عرض کیا تھا کہ طور سینا وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرماتے ہیں، اللہ کلام فرماتا ہے، اور مقام نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ چیزیں دی گئی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم رکھو۔ یہ سب راز و نیاز کی باتیں تھی، اور مدین سے نکل کر، یعنی آج کا جورڈن اور عمان جس کا کیپٹل عمان ہے، آج کے مدین سے نکل کر مصر کی طرف روانہ ہیں حضرت موسیٰ۔ جو دینا تھا وہ دیا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے، چونکہ بہت بڑی ذمہ داری دینی ہے نا، پوری دنیا کا بادشاہ ہے فرعون، اور اس کے خلاف جانا ہے، تو دل مضبوط ہو، ہنر ہو، کردار ہو، بات ہو، پاور ہو، معجزات ہو، ہر اعتبار سے ٹرینڈ ہو۔ ایک تنے تنہا ہے ابھی تو، اور ایک ان کے بھائی حضرت ہارون ہوں گے، اور جانا کس کے پاس ہے؟ جو پوری روئے زمین کا بادشاہ ہے، طاقت اس کے پاس، اقتدار اس کے پاس، لشکر، خزانے، ساری چیزیں اس کے پاس، اور سب سے بڑی بات کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے تو بھیج نہیں دیا جائے گا۔ تو پہلے اس مشن کے لیے ٹرین کیا جا رہا ہے۔ 12-13 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رکھا گیا۔ وہ پیغمبر ہیں، ان کے پاس رہو تو طریقے تبلیغ مل جائے، کہاں کس طریقے سے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ اور پھر اب جا رہے ہیں ٹرین ہو کر، تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ٹرین تو ہو لیا، مگر اب کچھ ایسی چیز ہوں جو عجائبات میں سے ہوں، دکھائی جائے۔ آدمی ٹرین ہو کر طاقت دکھا سکتا ہے، مگر آدمی ٹرین ہو کر اپنا عصا زمین پہ ڈالے تو وہ اژدہا بن جائے، یہ تو ٹریننگ میں ہے نہیں۔ اس کے لیے مقام نبوت دیا جا رہا ہے۔ سنیے گا، تفسیر بڑی معنی خیز ہے، یہ سارے بیانات میں کر چکا ہوں دوسرے تیسرے بارے میں۔ تو اب مقام نبوت دیا جا رہا ہے، بلایا گیا، انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ وہ روشنی لینے گئے تھے نا، بیان کیا ان کی بیوی صاحبہ درد ذہن میں مبتلا تھی، حضرت صفورہ۔ یہ ساری باتیں ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ فرمایا القیہا یا موسیٰ، اس عصا کو ڈال دو۔
چونکہ ایک وقت آنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچیں گے، جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، اور مقابلے میں وہ جادوگر رسیاں لے کے آئیں گے اور رسیوں کو ڈالیں گے تو سارے مجمع کو وہ رسیاں سانپ دکھیں گی۔ تو اس کے مقابلے میں ایسا معجزہ چاہیے۔ اب طور پر ہی مادی طوا ہی میں سب دکھایا جا رہا ہے، اسے ڈال دو، پہلے بتا دیا کہ ایسا ہونے والا ہے، مگر بتا دیا جاتا کہ یہ ایسا ہے، جب دربار میں جاؤ مقابلے کا وقت آئے گا، جادوگر سامنے آئیں گے اور وہ اپنی رسیاں ڈالیں گے، اس رسیوں کو سانپ دکھائی دیں گے، نظر بندی ہوگی، اور اس کے مقابلے میں تم موسیٰ عصا ڈال دینا، یہ اژدہا بن جائے گا۔ بتا دیا جاتا مگر نہیں، دکھا دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جب یہ عصا اژدہا بن جائے تو ڈرنا نہیں ہے، اس کو پکڑو گے تو پھر عصا بن جائے گا، ورنہ پہلی مرتبہ وہ سچویشن اگر آ جائے تو بندہ تھوڑا خوف کھا جائے گا۔ تو پہلے پریکٹس کروائے گا، فَأَلْقِي، ہاں اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ پہلے تو بتایا کیا ہے، تو فرمایا عصا ہے، یہ عصا ہے میرا۔ تو پھر پورا کلام لمبا کر دیا۔ رب کی بات تو اتنی تھی کہ کیا ہے کہہ دیتے عصا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام اپنا لمبا کر دیا۔ اس بارگاہ سے آج شرف کلام، کلیم ہی تو آج بن رہے ہیں موسیٰ، پہلی مرتبہ کلام ہو رہا ہے، اور یہ مقام ایسا ہے کہ موسیٰ کو لقب کلیم اب دیا جا رہا ہے، پہلی مرتبہ کلام ہو رہا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، سوچتے ہیں پھر یہ موقع کب آئے گا کہ رب کلام، جبکہ وہ موقع آنے والا ہے، وہ کلام ہو رہا ہے پروردگار کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ مجلس کلام جو میرے رب سے ہو رہی ہے وہ جلدی ختم نہ ہو، لمبی چلے، تو مختصر سے سوال میں جواب لمبا کرو۔ کہہ دیتے عصا ہے مگر نہیں، کہا اتوکل علیہ احش بہا علی غنمی، اس میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور اس میں بہت سارے کام ہیں، پتھر پہ ماروں تو پانی نکل آئے، پتھر پہ ماروں پانی نکل آئے، اس پہ کبھی ٹیک بھی لگا لوں، بکریاں ریوڑ سے الگ ہو جائیں تو اس سے اسے ریوڑ کے اندر لاؤں، اور جو ہے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی سفر میں ہوتے تو اس کو گاڑ دیتے، اس پہ چادر تن دیتے، خیمہ بن جاتا، یعنی معارب اخرى، بہت سارے کام ہیں۔ تو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لمبا کر دیا، معارب اخرى، بہت سارے کام ہیں، یہ کہہ کر کلام ختم کر دیا۔ اب دوسرے جو کام تھے اس کی تفصیل حضرت موسیٰ نہیں عرض کر رہے ہیں، تفصیل نہ، اس لیے کہ پہلے تو لذت کلام میں شوق درازی کلام اور محفل عظیم کی محبت اور عشق کا غلبہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے کلام لمبا کیا، مگر پھر بارگاہ الہی کا ادب خیال آیا، بارگاہ الہی کا ادب و احترام مزید بولنے سے مانے ہوئے، اور عشق پر ادب کا غلبہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے کلام ختم کر دیا۔ عشق پر ادب کا غلبہ ہوا تو کلام ختم کر دیا۔ اتنی لمبی بات کروں رب کی بارگاہ میں، سوال ہے، پھر بھی اپنا منشا دے، فرمایا اللہ نے القیہا یا موسیٰ، اب اے موسیٰ یہ عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جب ڈال دیا تو سانپ بن گئے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا، یہ دکھایا جا رہا ہے موسیٰ ایک وقت آنے والا ہے کہ اسی طرح مقابلہ ہوگا، سانپ بن گیا۔ اللہ اکبر، کیسا سانپ تھا؟ اللہ فرماتا ہے حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن گیا، دوڑتا ہوا، سانپ ہو لیا، دوڑ رہا تھا، اور ایسا سانپ تھا کہ اس کی عجیب حیت تھی، اس کی دو شاخیں جو تھی اس عصا کی، اس کے منہ بن گئے، اور باقی جو نچلا جسم تھا وہ سانپ بن گیا، رنگ پیلا تھا، اور جو ہے اس قدر بڑا بن گیا کہ فوراً جا کر سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کو اگل لے، اس درخت کو
نگل لیا۔ اور سفر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کے بعد کئی واقعات بھی ایسے پیش آئے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آستین چلانے لگا تو سانپ، وہ عصا جو تھا وہ فوراً سانپ بن کر اس کو ڈس لیا۔ یعنی عظیم الشان ساتھی بھی تھا حضرت موسیٰ کا، اور وہ معجزہ بھی تھا۔ اتنا سانپ پتے اور جنگل کی طرف دوڑنے لگا، درخت کھا گیا پتوں سمیت۔ ایک بہت بڑی چٹان سامنے آئی، اس کو بھی کھا گیا۔ سانپ یہ سب کھاتا ہے، مگر یہ سانپ معجزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہوتے تو وہ گھاس پتے بھی کھا لیتا، کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا تو پریشانی کو دفع بھی کرتا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھتے اور اس کے سر کو پکڑتے تو پھر آپ کے پنجے کے مطابق عصا بن جاتا، یہ عصا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے معجزہ، جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا ڈالو عصا، عصا ڈال دیا، سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک تو ہیبت الہی تھی، یعنی رب کی بارگاہ سے کلام ہو رہا تھا، اور کلام جلال ربی کا ہے تو وہ دہشت تھی، اللہ کا کلام ہے، وہ خوف بھی تھا، اور وہ کلام، اور پھر یہ جگہ آگ لینے آئے ہیں، اور یہ وادی طوا کا آ جانا، یہ ساری چیزیں اس میں یہ سانپ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا عجیب الخلقت سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کچھ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے خُذْهَا لَا تَخَفْ، موسیٰ ڈرو مت، لے لو، پکڑو۔ اور پہلی مرتبہ پکڑنا کیسے ہوگا؟ انسانی فطرت ہے نا، پہلی مرتبہ اس کو پکڑنا۔ حضرت موسیٰ نے 3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا کہ اس کو پکڑے، مگر اس کی جو حیت قضائیہ تھی، اس کی جو شکل و صورت تھی، تیسری مرتبہ رب نے کہا کہ موسیٰ ڈرو مت، خُذْهَا لَا تَخَفْ أَنْتَ مِنَ الْآمِنِينَ، ڈرو مت، پکڑ لو، تم امان پاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے گردن پکڑی، منہ کے اندر ہاتھ ڈالا، جیسے ہی آپ کے پنجے شریف کا لگنا تھا وہ فوراً آپ کے پنجے میں عصا بن گیا، وہ فوراً عصا بن گیا۔ موسیٰ اب جب وقت آئے گا تو اس کو پھینک بھی دینا ہے، اور پکڑ لو گے تو عصا بن جائے گا، کیونکہ جادوگر ہزاروں کی تعداد میں آنے والے ہیں، تو مقابلہ ہوگا جادوگروں سے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ دیکھیے مقام نبوت سے سرفرازی ہے، اللہ کلیم بنا رہا ہے۔ ایک زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب کے پاس رہے، گر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے کلیم 2 قدم ہے۔ اب دیکھو سنعیدھا سیرتہ الاولی، ہم اسے پھر اس کی پہلی حالت کی طرح کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا کہ 3 مرتبہ اس طرح ہوا، تیسری دفعہ جب ارشاد ہوا کہ انکا من الآمنین، پکڑ لیجئے تم امن میں رہو گے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ اس کی گردن پہ ڈالا، دوسرا اس کی منہ میں، تو اب سیرت الاولی کا وعدہ ربانی پورا ہو گیا۔ وہ پہلی طرح عصا جو آپ کے پنجوں میں آتا، آپ کے قد کے مطابق 10 گز لمبا عصا تھا، ویسا ہی ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا، 10 گز کی لاٹھی بن گئی، اور جب لمبا ہوتا تو بہت لمبا ہو جاتا۔ اب یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہو رہا ہے۔ ایک معجزہ، ویسے 2 معجزے ہوئے، کلیم بھی بنائے گئے، یہ بھی معجزہ ہے، اور یہ عطا کر دیا گیا یہ معجزہ۔ اب یہ ایک معجزہ دیا جا رہا ہے۔ اب دوسرے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بغیر کسی مرض کے، ایک اور نشانی۔ اب یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس ید بیضا تھا، ید بیضا۔ اس کی تفصیل علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ عصائے کلیم، عصا کے معجزہ کو بننے، سمجھنے، جاننے کے بعد دوسرا معجزہ اسی دست یمین کو، یعنی جس ہاتھ سے عصا کو پکڑا تھا
اور سانپ کو پکڑا تھا، اے موسیٰ آپ اس کو لے جائیے اپنے دوسرے ہاتھ کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سیدھا ہاتھ تھا وہ جو بغل کے اندر ڈالتے تھے اور تھوڑا دباتے تھے، اور پھر جب وہ ہاتھ حضرت موسیٰ نکالتے تھے تو رب فرما رہا ہے تخرج بیضاء من غیر سوء، سفید نکلے گا بغیر بیماری کے۔ حضرت موسیٰ جب نکالتے تو پورا ہاتھ سفید ہو گیا، مگر رب فرماتا ہے من غیر سوء، بغیر بیماری کے۔ برس کی بیماری میں بھی ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، تو کوئی یہ تصور نہ کرے کہ وہ بیمار ہاتھ ہے معاذ اللہ، نہیں، یہ جب ہاتھ سفید ہوتا تھا تو وہ روشنی من جانب اللہ ہوتی تھی، جس میں نبوت کی اور رسالت کی روشنیاں جلوہ بار ہوتی تھی۔ معجزہ ہے، حضرت موسیٰ جب بھی اندر اپنا ہاتھ رکھ دے باہر نکالتے پورا ہاتھ روشن ہوتا، یہی معجزہ۔ اب یہ معجزہ کس کام آتا تھا؟ حضرت موسیٰ یہ ہاتھ اگر مردے پہ رکھ دیتے مردہ کھڑا ہو جاتا، یہ مردہ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا معجزہ تھا، دوسرا۔ اور پھر اسی ہاتھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت بنی اسرائیل کو زندہ کیا۔ اب یہ معجزہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ سانپ والوں تو سمجھ میں آ گیا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ یہ معجزہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ فرعون کے درباریوں میں فرعون نے بھی، کچھ جادوگروں نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ بھی جادوگر ہیں، موسیٰ بھی جادوگر ہیں۔ اب بعض علماء شرح فرماتے ہیں کہ عصا کی اژدہا بن جانے کے بعد اس عصا اژدہا کا پہلی صورت پہ آ جانا، پہلے سے اژدہا بن جانا، اس کے لیے وہ ہاتھ بھی تو چاہیے جو اس کو پہلے عصا بنا دے۔ وہ ہاتھ چاہیے کہ پھینکے عصا تو اژدہا بن جائے، اور وہ ہاتھ چاہیے کہ اسی اژدہا کو پکڑے تو عصا بن جائے۔ تو جادوگروں نے کے پاس بھی اسی طرح کا جادو تو تھا ایک طرح کا، کہ وہ اپنی رسیاں ڈال دیتے ہیں تو پورا جو علاقہ بھرا ہوا تھا فرعونیوں کا، بنی اسرائیل کا مقابلہ جب ہوا تھا جادوگروں کا، پورا دربار بھرا ہوا، تو انہوں نے رسیاں پھینکی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا عصا پھینک رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو فرق کرنا مشکل ہوگا کہ جادوگروں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی تو سانپ بن گیا، موسیٰ نے عصا پھینکا تو سانپ بن گیا، تو فرق کیا؟ اب فرمایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان لوگوں کا جادو اس رسی پہ تو چل سکتا ہے، مگر یہ ہاتھ ایک ایسا معجزہ تھا کہ ید بیضا جادو سے نہیں بنایا جا سکتا۔ ید بیضا بنانے کے لیے نبوت چاہیے، قدرت الہی چاہیے، اس کے لیے جادو کا دخل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے میں ایسا ہی، جادوگروں کے مقابلے میں ایسا ہی جو ہے معجزہ دیا گیا، تو وہ ید بیضا۔ اب یہ دونوں چیزیں من غیر سوء، بغیر برس بیماری کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ سفید علماء اس وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سفید ہاتھ بیماری کی وجہ سے بھی ہو جاتے، مگر یہ بیماری نہیں تھی۔ اللہ عصائے موسیٰ اژدہائے کلیم غضب تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام عصا ڈال دیں تو غضبناک اژدہا ہو جائے۔ ایک عصا رسول اللہ کے پاس بھی ہوتا تھا، ایک عصا حضور کے پاس بھی ہوتا تھا، اللہ اکبر، مگر اس عصا کا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ کا بھی معجزہ ہے، حضور کا بھی عصا معجزہ ہے، مگر فکر دیکھیں میرے امام کی، کہتے ہیں عصائے موسیٰ اژدہائے غضب تھا، گرتوں کا سہارا عصائے گرتوں کا سہارا عصائے محمد۔ اللہ اکبر، فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، مولانا روم یا جامع علیہ رحمہ کا شعر ہے، حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیضا دا، یہ ید بیضا، ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار دیں تو مردہ زندہ،
موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. ید بیضا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری یا رسول اللہ آنچ خوبہ ہما دارا. یہ سب کمال والے ہیں جن کے پاس خوبیاں ہیں. موسیٰ کا دم بھی خوبی کا ہے, یوسف کا حسن بھی خوبی ہے, جو عیسیٰ کا دم بھی خوبی ہے, یوسف کا حسن بھی خوبی ہے, موسیٰ کا ید بیضا بھی خوبی ہے. یا رسول اللہ آج خوبہ ہما دارن, ان سب میں جو خوبیاں ہیں تو تنہا داری. حضور وہ ساری خوبیاں اللہ نے آپ کی تنہا ذات میں رکھی. عصائے موسیٰ ازدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت اخری, یہ دوسری ایک اور نشانی, یہ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. لِنُورِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْرَى, کیوں؟ تاکہ اے موسیٰ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں. بڑی نشانیاں تو باقی ہیں, یہ تو پہلے دی جا رہی ہے, اور اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ بڑی نشانی دکھائیں. آخر کیوں؟ اب مقصد بتایا جا رہا ہے. طور پہ بلایا, وادی طویٰ میں بلایا ہے, اور جو ہے اس بلا کر کلیم بھی بنایا جا رہا ہے, اور بلا کر جو ہے وہ مقام نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے, عصا دیا جا رہا ہے جس میں یہ طاقتیں دی جا رہی. کیوں؟ اللہ اکبر. لِنُورِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْرَى, تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں. کیوں؟ اذهب الى فرعون, اے موسیٰ اب جاؤ فرعون کی طرف, اب جاؤ. وہاں بھی ٹرین کروایا, یہاں طاقتیں دی, اب جاؤ. اِنَّهُ طَغَى, فرعون کے پاس جاؤ, اس نے سر اٹھایا ہے, خدائی کا دعویٰ. قال رب, اب دیکھیے اب اللہ کی طرف سے جو دینا تھا وہ موسیٰ کو مل گیا. اب حضرت موسیٰ خود اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. اے اللہ عرض کی میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے, اور میرے لیے میرا کام آسان کر, میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھے, اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہے, اس سے میری کمر مضبوط کر, میری کمر مضبوط کر. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک زمانہ مصر میں رہے ہیں, دربار دیکھا ہے, پرورش وہیں پائی ہے, ہوئی ہے, تو کتنا بڑا سرکش. اکیلے جائیں گے تو دیکھیے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے. شرح صدر یعنی اے اللہ, یہ جو شرح صدر کی طلب حضرت موسیٰ نے کی ہے, اے اللہ تبلیغ کرنی ہے, اس فرعون کے دربار میں جانا ہے. حضرت موسیٰ نے اس دشوار گزار کٹھن مشکل تبلیغ کا اندازہ احساس کر لیا کہ فرعون کیسا ہے, جو زمانوں سے بنی اسرائیل پہ اتنے ظلم کر رہا ہے, وہ ایسے تو مانے گا نہیں. ایسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے کہ رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے پاس جانا ہے تو دل بھی تو مضبوط ہونا چاہیے, ورنہ وہ ایک دہاڑ دے گا تو بھاگنا پڑے. سینہ مضبوط کرنا ہے نا بھائی, سینہ مضبوط کرنا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ کے علم میں ہے, دربار فرعونی دیکھ چکے ہیں, ایک زمانہ وہاں جناب موسیٰ کا قیام رہا ہے. تبلیغ اور کٹھن مشکل تبلیغ کا اندازہ احساس کرتے ہوئے اپنی ذاتی جسمانی قوت حوصلے کے لیے بارگاہ قدس میں حضرت موسیٰ عرض کرتے کہ میرے مولا تو اپنے ذاتی کرم سے مجھ کو یہ دو معجزے عطا فرما. تو نے کلیم بھی بنایا, عصا بھی دیا, ید بیضا بھی عطا فرمایا, تو اپنے کرم سے تو نے یہ معجزے عطا فرمائے. لیکن اے رب کریم تو میرے وجود جسمانی, قلب روحانی, قوت بیانی کو بھی اپنی قدرتوں سے ایسا نواز دے, اور مجھ کو اپنی طرف سے نعمتیں عطا فرما. وہ نعمتیں ایسی, پہلی ایسی کہ اے مولا مجھے
میرے سینے کو کھول دے، کشادہ فرما دے، اپنے نور جلال کی ہمت جرت روب عطا فرما کہ سینے میں قلب میں سکون میں اطمینان میں کشادگی میں وسعت میں تبلیغ میں قوت افہام، ادائے حق میں ایسی جرت، قبولیت، طریقہ ادا ایسا عطا فرما کہ اگر مشکلات و مصائب کے پہاڑ بھی پروردگار آ جائیں، راہ عمل میں خاردار جھاڑیاں بھی ہوں، خوف و دہشت کے بادل گرجیں، آلام کی بجلیاں کڑکے، تب بھی طبیعت میں تنگی، جگر میں خوف، ہمت میں بار، عقل میں ہار نہ محسوس کروں، اے مولا ایسا میرا سینہ کھول دے، ایسا میرا سینہ کھول دے، اور اے پروردگار عالم ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام آسان فرما۔ یہ دعائیں، کام بڑا مشکل ہے نا بھائی، پوری سلطنت کا بادشاہ، پوری روئے زمین کا بادشاہ ہے، اور تنہا جانا ہے، کام تو مشکل ہے، منصوبے بنانے پڑیں گے، دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی دخل ہوگی، صرف دعاؤں پہ تو کام چلے گا نہیں، دعائیں بھی کام کرے گی، تدبیر میں کروں گا اور مولا مدد تیری رہے گی۔ اس لیے تدبیر و تقدیر دونوں کے ملنے سے نتیجہ نکلتا ہے، تدبیر تقدیر میں اب جو بندے سست ہوتے ہیں نا، کام سے گھبراتے ہیں، سست ہوتے ہیں، وہ معاملہ تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں، تقدیر میں ایسا لکھا تھا، ارے تقدیر میں لکھا تھا مگر تم نے تدبیر نہیں کی، تقدیر میں لکھا تھا تو نے تدبیر نہیں کی، اللہ نے تقدیر بنائی ہے اور تدبیر تیرے ہاتھ میں عطا فرمائے، تدبیر کر لیتا تقدیر بدل جاتی۔ تدبیر اب یہ تو سست آدمی ہوتے ہیں کام سے بچنے کے لیے، یا جو ہے سستی جن کا شیوا ہے، وہ کہہ دیتے تقدیر میں ایسا تھا، نہیں تو نے تدبیر نہیں کی، اللہ نے مختار بنایا، میرے کام آسان فرما دے، یعنی اے اللہ مجھے منصوبے ساز بنا، میں اپنے کام کو ایسے انجام دوں کہ اس میں جو ہے مولا کسی طریقے سے مجھ پہ بار نہ رہے، میرا کام آسان ہو جائے، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ آ رہا ہے، فرعون کے دربار میں بچپنے میں انگارہ منہ میں رکھ لیا، انگارہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آمد کی خبر دی تھی نجومیوں نے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، خواب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا جو علاقہ تھا وہاں سے ایک نور نکلا، آگ کا شعلہ نکلا، اور آگ کا شعلہ فرعون کے دربار میں گیا اور سارا دربار تہس نہس ہو گیا۔ فرعون جب صبح اٹھا تو نجومیوں سے، ستارہ کے علم والوں سے پوچھتا ہے، خواب ایسا دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا مولا، کیونکہ الگ تھے نا بنی اسرائیل، تو فرعونی جو تھے وہ قبطی، وہ کیا کہتے تھے ان کو؟ قبطی، فرعونہ، فرعونی، دو قومیں تھیں، قبطی اور پھر بنی اسرائیل۔ تو اب وہ دیکھا فرعون نے، صبح پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تعبیر کیا ہے؟ نجومیوں نے بتایا خواب کی تعبیر بڑی بھیانک ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹ ڈالے گا۔ اچھا ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ جہاں ایمان نہیں ہوتا نا وہاں تخت، تاج، جسم، جان سب کے چلے جانے کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا، کہا ایسا بچہ پیدا ہوگا، نجومیوں نے بتایا ایسا بچہ پیدا ہوگا جو سلطنت کو الٹ ڈالے گا۔ کہا کیا کرے؟ کہا مار دو بچوں کو، جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا 3 سال تک مارے گئے، کتنے ہزاروں بچے مارے گئے۔ پھر کچھ درباری لوگ جو ہے مشورہ دیتے ہیں کہ یہی لوگ تو ہماری خدمت کرتے ہیں، اگر یہ سب مار دیے جائیں گے تو آگے آنے والی نسل نہیں بچے گی، خدمت کون کرے گا؟ پھر ان کی عورتیں چھوڑی دی، بچیاں چھوڑ دی جاتی اور بچوں کو مارا جاتا، چونکہ بچہ ہی پیدا ہونے والا تھا جو تخت الٹ دے گا۔ اتنے مارے، پھر کہا کہ ایسا کریں گے تو زیادہ ان میں بچیاں رہ جائے گی، ہم لوگوں کے جوان لوگوں کو پھر تکلیف ہوگی، اور بہت سارے معاملات ہیں، خدمت کے لیے لوگ کہاں ملیں گے؟ تو کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، 1 سال مارو، 1 دن زندہ چھوڑو، 1 سال زندہ چھوڑو۔ جہاں زندہ چھوڑنے کا سال تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو قتل کا سال تھا اسی میں حضرت موسیٰ آتے ہیں۔ قدرت الہی تو دیکھیے،
قدرت رب چاہتا تو اسی سال پیدا کر دیتا، جو سال بچنے کا نہیں بچانے والے سال میں پیدا نہیں کیا، قتل والے سال میں پیدا کیا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ حفاظت کرنے والا رب العالمین ہے، ہم حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب حفاظت ایسی کی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے انتظام سب کیسے ہو گئے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِهِ۔ اب وہ بچہ پھر حضرت آگے باقی آ رہا ہے، مگر ابھی سے بتا دیتا ہوں تو پھر ترجمہ ہی کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہو گئے جو سال قتل کا تھا۔ اب جب فرعون کے درباری لوگ مقرر تھے، جہاں بچہ پیدا ہو تو فوراً آتے، دیکھتے، قتل کر کے چلے جاتے۔ ڈیلی کا تھا، ڈیلی کا یہ روٹنگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا میں تشریف لے آئے، مگر جب قتل کرنے کے لیے سپاہی پہنچے ہیں، بہت ساری اس تعلق سے روایتیں ملتی ہیں، تو جو دایا تھی، اس دایا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھ لیا تو وہ آپ کے حسن دیکھ کر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے، مگر ان کے جسم سے، حضرت موسیٰ کی والدہ کے جسم سے یہ ظاہری نہ ہوا کہ یہ حاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پرورش کی۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اللہ نے اس طریقے سے انتظام فرمایا کہ پیدا بھی ہو گئے، اور قتل کرنے والوں کو اس کا احساس تک نہ ہوا، مگر درباری موجود تھے۔ فرعون سے کہا کہ بچہ تو پیدا ہو گیا، کہ کون سے چھوڑنے والے سال کر نہیں، قتل والے سال ہی پیدا ہوا۔ تو کہ قتل تو بلایا، کہ ہم نے تو سب کو قتل کر دیا۔ تو سپاہیوں سے تفتیش ہوئی کہ ایک بچہ ایسا تھا بنی اسرائیل میں کہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اندر ہم نے دایا کو بھیج دیا تھا، وہیں آئی کپڑا لے کر کے خون لگا ہوا ہے، تو ہم اندر کہا جاؤ ادھر ہی وہیں بچہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو پتہ چلا کہ پتہ راز چل گیا ہے، پتہ اب کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے سارے انتظامات پہلے ہی سے ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے سے خوف تھا۔ اس طریقے کا صندوق بنا لیا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، جب دنیا میں جلوہ بار ہوئے، پتہ چلا آپ کی والدہ کو سپاہی آ رہا ہے، خوف کے مارے کہ بچے کو اٹھا کے قتل نہ کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کے مکان میں جو آگ کا تنور جل رہا تھا اس تنور میں ڈال دیا۔ اتنے میں سپاہی آئے، کہا بچہ کا وہ تو پہلے ہی قتل ہو گیا، یہ وہ سارا معاملہ چھان بین کی، اب تنور میں تو ڈالیں گے نہیں، آگ میں تو تفتیش کریں گے نہیں، یہ ساری چیزیں وہ چلے گئے۔ پھر جناب موسیٰ کی والدہ کو خیال آیا، ارے میں نے اس وقت کی نزاکت کو سنبھالتے ہوئے بچے کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ جب گئی دیکھتی ہے اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ میں آرام سے کھیل رہے ہیں، اور انگارے سے آپ اپنے زبان اور کھیلتے کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اٹھا لیا۔ اب خوف ہوا کہ کہیں اب آگے کچھ معاملہ بگڑے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کے لیے صندوق بنایا، اور صندوق اللہ کا حکم تھا کہ صندوق بناؤ، الہامی حکم تھا۔ صندوق بنایا، اور جس نے صندوق بنایا وہ بھی درباری فرعونی کا ایک آدمی تھا، مگر وہ فرعون سے متنفر تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو ایمان لے آیا، کہ میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ صندوق بنایا، جیسی صحیحت آئی ہے اس طرح بنایا، اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام ربانی ہوتا ہے کہ ڈالو دریا میں، غم مت کر، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے۔ ایک وقت صبح کا ہوا، حضرت موسیٰ کی والدہ تشریف لے گئیں، اور صندوق میں بچے کو رکھ کے اندر نہر میں ڈال دیا، دریا میں ڈالا، اور جب تک وہ اپنی نظروں سے غائب نہ ہو گیا صندوق کو دیکھتی رہی، مگر دل بڑا مطمئن تھا کہ رب نے وعدہ کیا، خوف مت کر، تیرا بیٹا تجھے ہی لوٹا ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نہر کئی طرح کی نکلتی تھی، مگر وہ صندوق ترتے ترتے اسی نہر کی طرف گیا جو فرعون کے باغ کے قریب ہو کے جاتی تھی۔ اور فرعون بھی اتفاق ایسا اپنی بیوی آسیہ کے بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم کے ساتھ فرعون اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے صندوق آتا ہوا دکھائی دیا، تعجب ہوا کہ یہ صندوق قریب آیا، کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام،
اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا یہی وہ بچہ ہے۔ آسیہ نے کہا بچہ یہ وہ نہیں ہے جو تیری سلطنت کو انڈیل دے گا، دیکھ ہمیں اللہ نے زمانوں کے بعد دیکھ ہمیں اولاد نہیں ہے، یہ اولاد کی شکل میں بیٹا عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حاکم ہے، حکیم مطلق ہے، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اتنا عظیم الشان پیغمبر بننے والا ہے، نام فرعون کے دربار میں فرعونی موسیٰ کا نام موسیٰ رکھ رہا ہے۔ مو اور سا، مو عبرانی زبان میں کہتے ہیں نہر کو، کس کو؟ نہر کو، اور صندوق کو عبرانی زبان میں سا کہتے ہیں۔ تو دونوں کو ملا کر واقعی کی مناسبت سے اس کا نام موسیٰ رکھا گیا، آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ دنیا کو رب بتا رہا ہے ہم جسے عزت دینا چاہیں، شرف دینا چاہیں، اور جس بادشاہ کی سلطنت جو الٹنے والا ہے، ہم اسی بندے کو اسی کے دربار میں پرورش کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہ جانتا ہے، بندے کی عقل محدود ہے۔ اللہ اب رہنے لگے۔ اب تو صبح دیکھو تو محل میں چہل پہل ہے۔ کیا ہوا کہ ایک بچہ آسیہ اور فرعون کو ملا ہے، لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ اور اللہ کی قدرت تو دیکھیے کہ بچہ ایک پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اور وہ بچہ فرعون کی سلطنت کے تخت کو الٹ ڈالے گا۔ اتنے زمانے سالوں سے یہ خیال لوگوں کے دماغ میں بنا ہے، آج سب کے دماغ سے وہ خیال نکل گیا ہے۔ عجیب بات ہے، بچہ بھی دربار میں آیا ہے، خوشی بھی ہو رہی، بچہ بھی دربار میں آیا اور خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آنے کی خوشی ہے۔ اب بادشاہ تھا فرعون جو بھی تھا، ان کی بیوی ہے کہ بچہ آیا ہے، ہم اسے گود لیا ہے، اب ہمارے دربار میں پرورش۔ ابھی تک تو بچے کے نام سے دربار میں خوف آتا تھا کہ ایک بچہ آئے گا تو تخت الٹ، ابھی تک بچے کا ذکر ہی فرعون کو خوف میں ڈال دیتا تھا، مگر یہ بچہ آیا ہے تو سب میں خوشی خوشی ہے۔ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، رب کی حکمتیں رب جانتا ہے۔ بندہ اگر اپنا کام اللہ کے حوالے کرتے نا، صوفیہ فرماتے ہیں، داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ اپنا کام مخلوق سے نہیں خالق کے حوالے کر دے۔ خالق سے بڑا طاقتور کوئی کام بنانے والا ہے ہی نہیں۔ جب تو کام خالق کے سپرد کر دے گا تو وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی فعال لما یرید ہے۔ بندہ اپنا معاملہ، امام غزالی نے لکھا ہے کہ معاملہ بندہ اس وقت مایوس ہوتا ہے جب اپنا کام مخلوق کے اوپر ڈالتا ہے، جب اس کی امیدیں مخلوق سے وابستہ ہوتی ہے تو مایوس ہوتا ہے۔ جب تیری امیدیں خالق سے وابستہ ہوگی تو کبھی مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ لہذا ہجری اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ اللہ کی ذات پہ معاملہ ڈال دے تو پھر حضور کی حدیث کا مطلب ہے، آقا فرماتا ہے کہ بندہ مومن میرا امتی اللہ پہ جیسی نیت کر لیتا ہے اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ نیت بڑی مضبوط اور پختہ ہو، اللہ کے کام اللہ حکیم ہے، وہی جانتا ہے۔ تو اب سارے معاملہ ہونے لگے۔ تھوڑی دن گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ دربار فرعون میں جتنی دایا ہیں ان کا ایمان عقیدہ کیسا؟ اللہ اکبر، میرا پیغمبر ہے، آنے والے وقت میں صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب رسالت ہے، اتنا عظیم الشان، اور کسی ایسی عورت کا دودھ پیے نہیں، جیسی ذات ہے دودھ بھی ویسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ آسیہ بنت مزاحم کو پریشانی ہوئی، فرعون پریشان ہوا کہ ایسے تو بھوک میں اضافہ ہوگا، تکلیف ہوگی، کیا کریں؟ اب درباریوں میں اس کے کام کرنے والی دایا، خواتین میں، کنیزوں میں حضرت موسیٰ کی بہن بھی تھی جن کا نام مریم تھا۔ وہ کہتی ہیں میں تمہیں بتاؤں ہمارے علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جس کے دودھ اور سینے کو اللہ نے بڑا بابرکت بنایا ہے، کوئی بچہ اس سے روگردانی نہیں کرے گا، کہ وہ اگر دودھ پلائے تو میرا یقین ہے ضرور دودھ پیئیں گے، کہ بلاؤ اس کو۔ وہ اپنی ماں کو، حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلا دیا۔ اللہ اکبر، کہ غم نہ کر، اللہ نے کیا کہا ہم تمہاری طرف لوٹ آئیں گے۔ اتنا وقت نہیں گزرا حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹ آئیں گے۔
اب صبح شام وہ آتی، اجرت بھی ملتی ہے اور بیٹے کا دیدار بھی ہو رہا ہے، اجرت بھی مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں کھیل رہے تھے، تو ابھی تک تو سارے معاملات چل رہے تھے، فرعون بھی جو ہے آپ کو دیکھ کر وہ بڑا فریفتہ تھا، حسن ہے ساری چیزیں۔ ایک دن گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا تھا، اور گود میں لے کر جیسے لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنے میں داڑھی پکڑے زوردار تماچا لگا دیا، زوردار تماچا لگا، اس نے پھینک دیا حضرت موسیٰ کو۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو الٹ ڈالے گا، یہی الٹے گا۔ کہا رہی بچہ ہے، کہا نہیں نہیں، یہ بڑا تدبیر لے کے آیا ہے، عقل اس کے پاس ہے، خرد اس کے پاس ہے، یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کا رہنا سہنا، اس کا انداز دیکھو، اس کے سارے چال چلنا ڈھب دیکھو عام بچوں سے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کہا امتحان ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کے کہنے پہ آزمائش گاہ تیار کر دی۔ کیا ہوا؟ ایک طرف سونے کا تشت رکھا گیا، ہیرے جواہرات رکھے گئے، مختلف روایتیں اس کے تعلق سے، ایک طرف انگارہ رکھا گیا۔ کہ دیکھیے اگر بچہ ہوگا تو سب پتہ ہوگا نا، ہمیشہ بچہ چمکیلی چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، چمکیلی چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے غیر چمکیلی چیز کی طرف بنسبت اس کے کم مائل ہوگا۔ دیکھ ایک طرف تھالی میں سونے، تشت میں سونے جواہرات ہے، ایک طرف انگارہ ہے۔ اب بچے کو تو معلوم نہیں ہے کہ انگارہ روشن ضرور ہے، اجالا ضرور اس میں ہے، مگر جلا دے گا، مگر یہ سونا انگارے سے بنسبت کم جو ہے اجلا ہے، مگر جلائے گا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف جا رہے تھے، سونے کے تشت کی طرف، مگر راز کھل جائے گا۔ حضرت جبریل نے آ کر آپ کا رخ پھیر دیا اور آپ انگارے کو لے کر اپنے منہ میں ڈال دیا۔ آسیہ نے کہا دیکھا، اگر اتنی عقل ہوتی کہ تو فرعون ہے تجھے نہیں ماننا چاہیے، تو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ انگارہ نہیں کھانا چاہیے۔ اب وہ انگارہ آپ نے زبان پہ لیا تھا، آپ کی زبان میں تھوڑی لکنت آ گئی تھی، اب آپ فرماتے ہیں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، دربار فرعون میں جانا ہے، اتنا بڑا ظالم و جابر ہے، اس کے سامنے پہلے تو دلائل سے بات کرنی پڑے گی، اور ایسے رعب و وقار و دبدبہ سے تقریر کرنی ہے، تیری وحدانیت بتائیں گے، میرا جو دین ہے اس دین کی حقانیت بتانی ہے، وہ باطل ہے، جھوٹا ہے، اس کے جھوٹلان اس کا ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے مولا زبان ایسی صاف کر دے کہ میری خطاب و میری تقریر سے صرف دلائل ان کے ذہن و فکر میں پیوستی نہ ہو جائیں، بلکہ میری تقریر سننے کے بعد ان کے دل پگھل کر تیری وحدانی کی طرف جھک جائیں۔ اللہ اکبر۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میری بات سمجھیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آیت کریمہ جو ہے بڑی معنی خیز ہے کہ جس بندے کی زبان بچپن میں لکنت والی ہو تو جو ہے شکر پہ روزانہ اس آیت کریمہ کو اپنے وقت کے لحاظ سے 10 بار 11 بار جتنا بھی ہو یا 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کو شکر پہ دم کر کے بچے کو کھلایا جائے، بچے کی زبان کی لکنت اور زبان کے سارے برے اثرات ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ جو ہے اس سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ سینے کے لیے بھی مضبوط ہے، جس کا دل دھڑکتا ہو، چھوٹی چھوٹی بات میں ڈر جاتا ہو اور جو ہے چونک جاتا ہو، دل کمزور ہو، تو فرمایا کہ نماز کے بعد اسی آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کرے۔ اور ایک مجلس میں حضور محدث سے کبھی نے اس کے لیے عمل بتایا تھا کہ دل کمزور ہو، اختلاج قلب ہو، گھبراہٹ زیادہ رہتی ہو، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ کچھ تھوڑی سی آواز پہ ڈر جاتا ہو، دل دھڑکنے لگتا ہو، تو فرمایا اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آیت کریمہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ کے ہر فرض نماز کے بعد اپنے سینے پہ دم کرے، انشاءاللہ تعالی دل تو مضبوط ہوگا، اللہ تعالی ایسا مضبوط کر دے گا کہ اٹیک اور دورے قلب سے جو موت ہو رہی ہے اس کی موت اس سے نہیں آئے گی، اٹیک سے مرے گا نہیں انشاءاللہ۔ آیت قرآنی میں
یہ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور اے اللہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، ہارون اخی، وہ کون؟ میرا بھائی ہے، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اور بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ حضرت ہارون علیہ السلام خطاب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو دیکھا تھا، آپ خطاب بھی عظیم کرتے ہیں، سمجھانے کا مادہ بھی ایسا ہے، اور بہت ساری خصوصیات اور فضیلتیں سمجھانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دی تھی۔ ان کا وجود موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، مگر وہ بھی بہادر، جری، نیڈر، اور جب کسی قوم میں خطاب کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو دلائل سے اس طریقے سے باتیں حضرت ہارون علیہ السلام کہتے کہ اللہ اکبر۔ ان کی زندگی کا ایک عظیم حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اگر سب سے زیادہ قریب اور جس پہ اعتماد کیا جائے، جو ہم راز بن سکے، وہ میرا بھائی ہارون ہے۔ اے اللہ اسے بھی میرے ساتھ کر دے تاکہ ہم دونوں اس مشن کو پورا کریں، اور مولا اشدد بھی ازری، میری کمر میرے بھائی سے مضبوط کر دے اے اللہ، تاکہ دربار فرعونی میں جا کے ہم دو ایسے تیری وحدانیت اور دین کی حقانیت بیان کریں مولا کہ پھر کسی کو رائے فرار نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب کہا کہ اشدد بھی ازری، میری کمر مضبوط کر دے۔ علماء کہتا ہے سچا بھائی ہوتا ہے اس سے کمر مضبوط ہوتی ہے، کمر مضبوط، یعنی حضرت موسیٰ سے بڑے تھے نا حضرت ہارون، اگر بڑا بھائی مخلص ہے، بہتر ہے، تو پھر وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مضبوط پناہ گاہ ہوتا ہے، مضبوط پناہ گاہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں خلوص ہے اور رشتہ داری اور خون کا لحاظ ہے تو، ورنہ آج کل تو بھائی بھائی پہ سے لڑ رہا ہے زمین کے چھوٹے سے حصے کے لیے۔ وَشْرِكْ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں میرا شریک کر، کیوں؟ کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں۔ اے اللہ ابھی تو ایک بولتا ہوں، مگر پھر میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہو، ہم زیادہ دین کی تبلیغ کریں۔ بنی اسرائیل اور فرعونیوں میں سے ہماری دلائل سن کے لوگ ہم پر ایمان لے آئیں، پھر ہم تنہا نہ رہیں، ایک جماعت مل کر تیری تسبیح کرے۔ وَنَذَرُكَ كَثِيرًا، اور بکثرت تیری یاد کرے۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی، یعنی تجھے سینے کی مضبوطی بھی ملی، زبان کی گرہ بھی کھول دے، اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر بنا کے مقام نبوت بھی دے دیا۔ سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا جو ہے تیری مانگ تجھے عطا کی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک تجھ پر ایک بار اور ہم نے احسان فرمایا۔ اللہ وہ احسان معجزات دے کر، یہ احسان معجزات کی شکل میں، اور پیٹھ و کمر مضبوط کر کے۔ اِذَا وَيْنَا، اب ایک اور احسان کیا تھا سنیے جو واقعہ بیان کیا، وہی ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اِذْ هَوَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا تھا جو الہام کرنا تھا کہ ڈال دو اسے، ہم واپس تیری طرف پلٹا دیں گے۔ أَنِ اقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس سے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ فَقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، تو دریا اسے کنارے پہ ڈالے گا، تو اسے کنارے پہ ڈال دے صندوق میں رکھ کر، دریا اسے کنارے پہ لے جائے گا، اور وہ کنارے کی ایک نہر ہے جو فرعون کے دربار کے باغ کی طرف ہو کے جاتی ہے۔ فَلْيَلْقِهِ فِي الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، تو دریا اسے کنارے پہ ڈال دے گا کہ اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے۔ بتایا جا رہا ہے تاکہ کبھی فرعون کے دربار میں اگر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے جائے اور وہ فرعون کے ہاتھ لگ جائے تو ماں کبھی یہ خیال نہ کرے کہ ارے جس کا ڈر تھا وہی ہوا، جس کے ڈر سے دریا میں ڈالا تھا میرا بچہ تو اسی کے ہاتھ میں لگ گیا۔ اللہ فرما رہا یا خُذُوا عَدُوًّا لِّي وَعَدُوًّا لَّهُ، تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے۔ غم مت کر، تو ڈالے گی یہ جائے گا فرعون کے پاس، یہ جائے گا موسیٰ فرعون کے، ورنہ پھر گھبرا جائیں گی، ارے فرعون کے ڈر سے تو پانی میں ڈالا تھا اور صندوق پہنچتے پہنچتے درباری میں پہنچ گیا۔
تو ڈر ہوگا نا، اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ ڈر مت، یا خودو، اس کو وہ لے لے گا جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے، اللہ ہوگا۔ اسی لیے جب پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تابوت لایا گیا اور سب کو پتا چلا، تو حضرت موسیٰ کی بہن جو دربار میں تھی وہ پریشان ہو گئی، کرے جس کی وجہ سے ڈالا گیا تھا وہ تو یہیں پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فوراً گھبرا کر اپنی ماں کے پاس گئے کہ بھائی تو وہاں پہنچ گئے، مگر یہ گھبرائی۔ ماں کہتی ہے گھبرا مت، اللہ نے وہی الہام کیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے القیت علیک محبتا منی، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی۔ اللہ اکبر، جس بچے کا خطرہ تھا اللہ فرعون کے دل میں اسی بچے کی محبت ڈال رہا ہے، اللہ اسی کی محبت ڈال رہا ہے آسیہ کے دل میں۔ یا یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ دربار میں جو بھی جناب موسیٰ کو دیکھتا آپ کے حسن کو دیکھ کر موسیٰ سے محبت کرنا، ولی تسنی علی عینی، اور یہ کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو، یعنی رب فرما رہا ہے یہ ساری باتیں اتفاقیہ نہیں ہے، لتسنی علی عینی، اے موسیٰ یہ سب ہم کر رہے ہیں تاکہ تمہیں دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ پرورش ظاہر میں تو دربار فرعون میں ہو رہی ہے مگر پرورش پروردگار کر رہا ہے، یہ تو بتانا چاہتا ہے کہ پرورش اس کے ہاتھ ہو رہی ہے۔ اللہ اذ تمشی اختک، جب تیری بہن چلی پھر کہا فتقول هل ادلک علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے، دودھ نہیں پی رہے تھے، بتائے نا واقعہ، فرجعنا الی امک کی تقر عینها، تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھر لائے، یہ اللہ نے احسان کیا، بتایا نا، یہ ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھر لائیں، تقر عینہ ہو کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور غم نہ کرے، جیسا وعدہ کیا تھا ویسا ہو گیا، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، اور تجھے خوب جانچ لیا، فلبث فی سنین فی اہل مدین، تو پھر کئی برس تو مدین والوں میں رہا۔ واقعہ بتا چکا ہوں، حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو مار ڈالا تھا، پھر بات پھیل گئی کہ یہی موسیٰ ہے جو بنی اسرائیل میں آئیں گے تخت کو الٹ دیں گے۔ جب راز پھیل گیا حضرت موسیٰ کو حکم ہوا مدین چلے، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں ایک زمانہ رہے، لبثت سنین فی اہل مدین، اور تم کئی سال مدین والوں میں رہے، ثم جئناک علی قدری یا موسیٰ، تو پھر ایک ٹھہرائے وعدے پر تمہیں پھر حاضر ہوا، اب پھر تمہیں وعدے پہ حاضر ہوا، اے موسیٰ پھر تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہاں ساری چیزیں دے کر اب تمہیں واپس مصر میں بھیجا، نعتک لی نفسی، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی الذکری، تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانی لے کے جاؤ دربار فرعون۔ اب اللہ بتاتا ہے جا کے کرنا کیا ہے، دلیل کیسی دینی ہے اور کیسے ان کو عاجز کرنا ہے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔